وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه أخبره عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حاضرین مجلس، آپ جانتے ہیں تراویح کے تعلق سے گفتگو جاری تھی، اور جیسا کہ گزشتہ تفصیل میں کچھ باتیں آئی ہیں. تراویح یہ عربی کا ہی لفظ ہے، یہ ترویحہ سے بنا ہوا ہے. اس کی واحد ترویحہ ہے اور جمع تراویح آتی ہے، جو راح یروح سے راحت سے بنا ہے، بے معنی آرام کرنا. اور چونکہ صحابہ کرام جو ہے جب قیام اللیل یا تراویح کرتے تھے تو ہر 4 رکعت کے بعد اطمینان سے آرام سے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کر دیگر 4 رکعتیں یعنی 2 کر کے ادا کیا کرتے تھے. جیسا کہ بیہقی کی روایت سے ملتا ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ کانوا یتروحون فی بعد 40، صحابہ کرام 4 کے بعد راحت کی سانس لیتے تھے، آرام کرتے تھے. اسی سے قیام اللیل تراویح بن گیا ہے. اسی سے بعض علماء نے، متقدمین نے اس کو تراویح کے نام سے یاد کیا ہے. بہرحال جو روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت ابی سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خبر دی. انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ مراد راتوں کی نماز ہے. تو مائی عائشہ جواب دیتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت. سوال ایک تھا، جواب 2 دیا. سوال یہ تھا کہ رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ مائی عائشہ بڑی دور اندیش تھی، جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعت ہی ادا کیا کرتے تھے. اس سے ایک وضاحت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں فلا یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں مت پوچھو. یعنی اتنی اطمینان سے، سکون سے آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، بہت خوبصورتی والی نماز، تزین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. میں عائشہ کہتی آپ مت پوچھو، یعنی بہت اطمینان سے آپ پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ 4 پڑھتے تھے، اور فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان 4 کی بھی آپ خوبصورتی اور اطمینان کے بارے میں نہ پوچھو. اس کے بعد ثم یصلی 3، آپ 3 وتر ادا کیا کرتے تھے. یہ بخاری کی واضح روایت ہے. اس روایت سے واضح مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان ہو یا غیر رمضان، تہجد اور تراویح کی نماز جسے قیام اللیل کہتے ہیں 8 رکعت ہی ہوا کرتی تھی. بعض لوگوں نے صرف اس لیے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تہجد تھی وہ الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، اور تراویح الگ ہے. الگ ہونے کے لیے دلیل مطلوب ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے. بہرحال اس میں 2 چیزیں معلوم ہوتی ہے. ایک چیز یہ کہ یہ گھر کی شہادت ہے. گواہ کون دے رہی ہے؟ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دے رہی ہے، گھر کی گواہی ہے، معنی رکھتی ہے. دوسری بات یہ کہ مسجد کی گواہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں تراویح اس طرح سے 8 رکعت پڑھائی تھی. تراویح کے تعلق سے چند سوالات کہیے، اشکالات کہیے، اعتراضات کہیے، اس کی طرف اشارہ دینا ضروری بھی، اشارہ کرنا ضروری ہے. پہلا ایک اعتراض ہوتا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماہ تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ نے تو صرف 3 ہی روز پڑھی، ایسا بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو مشکوک کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پورا رمضان نہیں بلکہ پورے سال تراویح پڑھی ہے.
اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ سورہ اسراء کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے اندر کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان کان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اللہ کہتا ہے رات میں فتہجد، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی رات میں آپ قیام اللیل کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام اللیل فرض تھی، امت پر سنت اور نفل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ سال بھر قیام اللیل کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے رمضان میں اگر 3 دن صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی ہے تو بقیہ ایام آپ نے خدا کے لیے پڑھی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فرض تھی۔ تو دوسری بات یہ کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد ترمذی کی مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی پکڑنا ہے۔ عزو علیہ بالنواجذ، آپ نے کہا کہ جو دانت و تلے، دانت سے مراد نواجذ عربی میں کہتے ہیں کہ ان دانتوں کو جو آگے کے یعنی جس کو ہم داڑھ کہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے عزو علیہ بالنواجذ، ان کو جو ہے ان سنتوں کو دانتوں تلے داڑھوں تلے دبا کے رکھو۔ صحابہ کرام کی سنت، پہلے تو سنت رسول اللہ ہے اور پھر صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے۔ اور ظاہر بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ملتا ہے، آپ کے دور خلافت میں آپ نے خود پڑھی ہے اور صحابہ کرام نے پورے ماہ کی نماز تراویح ادا کی ہے۔ بہرحال ایک دوسرا اعتراض ہے، روایت مائی عائشہ میں قیام اللیل یا تہجد کے رکعات میں 4 کا ذکر ہے، جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یصلی اربن فلا تسال عن حسن طولہن، آپ نے 4 پڑھی، اس کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اس میں 2 کا کہاں تذکرہ ہے، یعنی 4 پڑھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے اندر نماز کا وصف بیان ہوا ہے، اس میں نماز کی رکعت نہیں بیان ہوئی ہے، اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ 4 پہ سلام پھیرتے تھے۔ مائی عائشہ اشارہ دیتے آپ کی نماز بڑی خوبصورت ہوتی، اور وہ 4 کی طرف اس لیے اشارتاً کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کے بعد بڑا اطمینان سے بیٹھا کرتے تھے، اسی لیے مائی عائشہ نے 4 کا اشارہ دیا ہے، جبکہ اس میں سلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ اکثریت 20 رکعت پڑھتی ہے، اکثریت 20 رکعت پڑھتی ہے، پھر ہمیں پڑھنا کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیے معاشرے کے اندر ایک بات یہ ابھاری جاتی ہے، اشکال اعتراض ڈالا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی اتنی اکثریت، اتنے لوگ آج سے گزرے ابھی ہیں، یہ پاگل ہیں، اس طرح کا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 116 پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثریت کی اتباع کرنے لگیں گے، لوگوں کی اکثریت، تو آپ کو یہ اکثریت گمراہی میں ڈال دے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں معیار اقلیت یا اکثریت نہیں بلکہ شریعت ہے، قرآن اور حدیث۔ شریعت میں جو ملے گا اسی پر عمل کیا جائے گا، چاہے اس کو کرنے والے اقلیت میں ہو یا اس کو کرنے والے اکثریت میں ہو۔ بہرحال اقلیت اور اکثریت کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ حرمین شریفین میں پہلے 20 پڑھی جاتی تھی، اب 10 پڑھی جا رہی ہے۔ حرمین شریفین میں 20 پڑھی جاتی تھی اور اب بھی 10 پڑھی جا رہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جن حضرات کا جانا ہوا ہوگا وہ دیکھے ہوں گے، اللہ ہر مومن کے لیے آسان کرے۔ جب آپ مکہ مدینہ جائیں گے تو خاص طور سے مکہ جب نکلیے نا، ابو جہل کا حمام بولتے ہیں، ابو جہل حمام، اس راستے سے جب آپ باہر نکلیں گے تو پہچان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا آپ کا، اس گھرانے کے پاس مکتب بنایا ہوا ہے، یعنی ایک مکتبہ بنا دیا ہوا ہے۔ لوگ دیکھیں گے سمجھیں گے ہاں یہ پہچان کا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا۔ اسی سے تھوڑا سا ہٹ کر نکلیں، باہر نکلیں گے تو ایک کبری بولتے ہیں عربی میں، ایک پل ہے، وہ پل معلّہ کے اوپر سے جاتا ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جہاں دفن ہے نا قبرستان میں، اس کو معلّہ کہتے ہیں، اسی کے پاس سے وہ کبری میں سے پل جاتا ہے اور پہاڑ کے اندر سے ٹیونل نکلتا ہے۔ جب وہ پل تک پہنچیں گے تو رمضان اور حج کے ایام میں حرم کی نماز کے مصلی اس پل کے نیچے بھی رہتے ہیں، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ حرم کی نماز تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب ہو جاتا ہے، وہاں کے مصلی وہاں پہ بھی نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اسی پل کے بس بازو میں ایک مسجد ہے، مسجد بلال، جس حضرات کے جانا وہ دیکھے ہوں گے، دیکھ لیجئے گا، مسجد بلال۔ حرم میں 20 رکعت، مسجد بلال میں 8 ہی رکعت ہوتی ہے۔ مسجد جین آگے بڑھیے وہاں پہ بھی 8 ہی رکعت ہے۔ مدینہ میں مسجد قباء، مسجد جمعہ، جتنی بھی مساجد ہیں
مسجد حرمین چھوڑ کے مکہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی چھوڑ کے پورے عرب میں سعودی میں جتنی بھی مساجد ہے سب میں 8 رکعت ہی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ پھر یہ اعتراض کرنا کہ بھائی وہاں 8 ہوتی ہے، ایک مصلحت کے طور پہ رکھی گئی باتیں تفصیلی ہیں۔ اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ادبی سوال ہے کہ اگر یہ 8 اور 20 وہاں کی نظر آ رہی ہے کہ 20 رکعت ہو رہی ہے، 10 ہو رہی ہے، ابھی بھی 8 نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں پہ تو پھر جو ہے آمین بالجہر بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ تو جو ہے رفع الیدین بھی ہو رہی ہے، نماز اطمینان سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جا رہا ہے، یہ سب سنتوں کو کیوں پامال کیا جاتا ہے؟ بہرحال سوالات بہت سے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے، کسی عمل کے مسنون ہونے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل یہ سنت ہے اور یہی معیار ہے، کسی کی شخصیت یا جو گاؤں شہر یہ شریعت میں معیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں مدینہ میں 36 رکعت بھی ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مدینہ میں 36 ہوتی تھی ہم 36 پڑھیں گے، نہیں، یہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ اور ایک دو پوائنٹ اور سن لیں، تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا افضل ہے، اکیلے بھی گنجائش ہے، یعنی اگر کسی وجہ چھوٹ جاتی ہے، اگر آدمی تنہا بھی پڑھ لیتا ہے کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح تراویح امام کے پیچھے صرف عورتوں کا نماز پڑھنا گنجائش ہے، اگر ایسا کوئی امام ہے جو رشتہ دار ہے، تعلقات والا ہے، تو اس کے پیچھے خواتین نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح دوران تراویح بقصد ضرورت قرآن کو اٹھایا جا سکتا ہے، جی ہاں اٹھایا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، دیکھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں کچھ لوگ حافظ جی بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دھیرے سے چپکے سے سجدے کے عالم میں، رکوع کے عالم میں سب کو چھپ کر قرآن دیکھ کے سے، یہ دھوکہ صحیح نہیں ہے۔ عیب نہیں ہے، دیکھ کے پڑھنا گنجائش ہے، لیکن دھوکہ دینا یہ شریعت میں خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو تھیں ان کے ایک غلام تھے، ذکوان نام تھا، وہ ان کو حضرت عائشہ کہتی تم ہم کو تراویح کی نماز پڑھاؤ، وہ پڑھاتے تھے اور ان کو قرآن پورا یاد نہیں تھا، ثبوت ملتا ہے کہ پھر وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، تراویح ختم ہونے کے وقت جو ہے پورے قرآن کا ختم ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں، ضروری نہیں ہے، البتہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ایک بار پورا قرآن کا دور ہو جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دور کراتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور جب آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن کا 2 دور کرا کے، یعنی 2 مرتبہ پورا سنایا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے، البتہ پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے، خود بھی اور سن بھی لینا چاہیے۔ اسی طرح کیا ختم قرآن میں کچھ بانٹنا ضروری ہے؟ بانٹنا وٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعض معاشرے میں اس کو تبرک سمجھا جاتا ہے، اگر تبرک کے نام پہ کوئی بانٹ رہا ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی، اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور بھی تفصیل انشاءاللہ رہی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔